الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ نہم جماعت 9 کلاس اسلامیات 2023 5 ڈے ٹارگیٹ پیپر آپ لوگوں کے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ ایم سی کیوز کے لیے لنک ان ڈسکرپشن، اگر آپ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی 102 دفعہ اس ویڈیو کو واچ کریں، انشاءاللہ ایم سی کیوز کور ہو جائیں گے آپ کے۔ اور اگر آپ ساتھ میں اس کا پی ڈی ایف بھی لینا چاہتے ہیں وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیکسٹ بک کے علاوہ جتنے بھی ٹیکسٹ بک میں جتنے ایم سی کیوز آپ کی بک میں ہیں، جو بلینکس آپ کی بک میں ہیں، ایک نظر آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ کافی حد تک ایم سی کیوز آپ کے اس میں سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے پی سی کا جو کمپریہنسو پیپر ہے بوائز اینڈ گرلس کا، اس کو بھی میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے، اس کو بھی جا کر دیکھ لیجیے گا۔ ایم سی کیوز آپ کے انشاءاللہ کور ہو گئے۔ اب آ جاتا ہے پہلا سوال قرآنی آیات کا۔ لانگ کے لیے بھی بتا رہی ہوں اور شارٹ کے لیے بتا رہی ہوں۔ جو شارٹ کے لیے صرف ترجمہ لکھنا ہے اور لانگ کے لیے ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے اور تشریح بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے لانگ اینڈ شارٹ کے لیے میں آپ کو ساری آیات بتا رہی ہوں۔ دیکھیں بیٹا، یہ آپ نے رٹا نہیں لگانا کہ تشریح کا، صرف آپ اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ حرف بحرف طریقے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے قرآنی آیات کا صرف اچھے طریقے سے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور تشریح کے لیے آپ نے 102 دفعہ پڑھنا ہے، اپنے لفظوں میں اس کو لکھنا ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں ہم، لکھ سکتے ہیں نا سب کچھ، تو ہمیں کیا ضرورت ہے رٹے لگانے کی۔ آپ 2 سے 3 دفعہ اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، ایک نظر اپنے لفظوں میں لکھیں، آپ کو زیادہ اچھے نمبر ملیں گے، نہ کہ آپ رٹا لگائیں۔ احادیث میں بھی لانگ شارٹ کے لیے کچھ آیات میں نے احادیث مبارکہ جو ہے منتخب کی ہیں، اور جو قرآنی آیات میں نمبر 1 1 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15 اور 17 کہاں سے لی گئی ہیں؟ آپ کی ٹیکسٹ بک کے نمبرز ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ میں نے یہاں نہیں لکھا، لیندی ہو جاتا لیکچر، بک میں مارک کر لیجیے گا۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی لانگ شارٹ دونوں کے لیے یہی ہیں، 1 5 8 10 16 23 24 اور 25۔ صرف آپ اگر یہ کر لیتے ہیں، اس میں لانگ اور شارٹ دونوں پارٹ آپ کے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آ جاتے ہیں ہم عقائد پر۔ سیکشن سی کے لیے لانگ کوشچن آنسرس کے لیے بیانیہ سوالات دیکھیں، یاد رکھیں عقائد ہے نا، جیسے کہ پہلا سوال اگر آپ یہ والا سوال کر لیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، رسالت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا میرا بچہ، ان تینوں میں سے عقائد کرنے سے ایک سوال 110% آپ کا ایگزام میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل، گارنٹی ہے میری، ضرور آئے گا۔ تو بچوں کو عقائد کرنے چاہیے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا، ہم ظاہر سے مسلمان ہیں، اور جو ہے ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے، مسلمان یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید مانے اکیلا، واحد، لا شریک، عبادت کس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے معنی لکھتے ہوئے، اس کے اصطلاحی معنی لکھتے ہوئے، لغوی معنی لکھتے ہوئے، اور جو ہے بہت طریقے سے جو ہے وہ 2-3 قرآن پاک کا ریفرنس دے کے آیات مبارکہ کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے، اور پھر اس کے اجتماعی اور انفرادی فوائد 4-4-5 وقت ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و ختم نبوت کرنا ہے۔ عقائد کے لیے میں آپ کو بہت بہترین سے نوٹس، آپ کے پی ڈی ایف جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دوں گی، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اس کو آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آگے فرسٹ ایئر اسلامیات آپ کے پاس آئے گی تو آپ ایک ہی دفعہ یاد کریں گے، وہاں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اچھا، ایک سوال تو آپ کا یہ ہو گیا، علم کی اہمیت، فضیلت اور اس کی افادیت بیان کیجیے۔ اس طرح کر کے سوال آ سکتا ہے، اس کے آنے کے چانسز بھی ہیں۔ زوجین کے حقوق ہو گیا، اور خصائل و شمال کے چانسز 50%، لیکن میں نے دے دیا یہ سوال آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ یا اگر آپ یہ صرف یہ 3 سوال کر لیتے ہیں نا، زوجین کے حقوق، علم کی اہمیت اور عقائد یہ والے، تو آپ کا لانگ پارٹ کور ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ والے سوالات کو اسکپ کرتے ہیں، ان کی اہمیت، زوجین کے حقوق و خصائل و شمال کو، تو آپ نوٹ کر لیجیے گا ان کے مناقب صحابہ، واقعہ کربلا، قرآن پاک کا جامع تعارف، فضائل قرآن پاک یا دعوت و تبلیغ۔ اگر آپ یہ والا قرآن پاک کا جامع تعارف کر لیتے ہیں، فرض کریں یہ آپ کا اگر لانگ میں آ جاتا ہے، مل کے کسی طریقے سے قرآن پاک کا تعارف بیان کریں، فضائل قرآن بیان کریں بہت ڈیٹیل میں، تو پھر آپ کا یہ سوال لانگ کے لیے بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے آپ لوگ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر میں نے آپ کو کہا کہ عقائد تو آپ نے کیے، علم کی اہمیت اگر آپ کر لیں زوجین تو بہت آسان ہے، مزے کے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، 2-3 پڑھیں گے خود ہی یاد ہو جاتے ہیں۔ خصائل و شمال لگتا کہ اتنا مشکل سا نام ہے، لیکن آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، آپ میرا بچہ، آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے جس سے آسان ٹاپک تو کوئی تھا ہی نہیں، تو کور ہو جائے گا یہ اوپر کا کرنے سے، ٹھیک ہے جی۔ خصائل و شمال کر لیں گے نا تو کافی حد تک ایک عقیدہ رسالت کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے اندر آ جانی ہے، تو آپ کو کافی حد تک یہ دونوں سوال کافی میچ کرتے ہیں، مٹیریل آپ کا وہیں آ جائے گا۔ تعریفیں ہی تو لکھنی ہے، ان کی خصوصیات ہی لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے آ جاؤ جی، مناقب صحابہ، واقعہ کربلا، قرآن پاک کا جامع تعارف، فضائل قرآن پاک، دعوت و تبلیغ۔ اگر آپ یہ علم، زوجین اور خصائل شمار چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یاد کرتے، تو آپ یہ 4 نوٹ کر لیں۔ ایک سوال آپ کے وہاں سے ہو جائے گا، قرآن پاک کا بھی سینٹر میں آ سکتا ہے سیکشن، اور باقی ایک نوٹ ہو جائے گا، لیکن آپ یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔
آ جاتے ہیں ابھی مختصر سوالات پر۔ مختصر سوالات کے لیے آپ کے شارٹ کوشچن آنسرس کے لیے پہلا سوال آپ کا ہے لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کیوں کہا گیا ہے؟ نمبر 2 ہے نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق لکھیے۔ آیت جو ہے لیس البر میں صبر کے مواقع بیان کیجیے۔ رشوت کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ عشر المبشرہ کے نام تحریر کیجیے۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کے مشہور نام تحریر کیجیے۔ جابر بن حیان کے والد کون سا کاروبار تھا؟ ٹھیک ہے جی۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ راوی سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ یتیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ بہت سخت سزا ہے یتیموں کا مال جو کھاتا ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے گا۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور ایتامی کے اموال کے متعلق سرپرستوں کو کیا ہدایت دی گئی ہے؟ جلدی سے یہاں سے لے لیں اس کا اسکرین شاٹ ویڈیو کا۔ یہ والے کوشچن کرنے سے انشاءاللہ زبردست آپ کا سیکشن بھی مختصر سوالات کور ہو جائیں گے۔ قرآنی آیات دیکھ لیجیے، حدیث مبارکہ، عقائد اور یہ ساری چیزیں یہاں سے نوٹ کر لیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ زبردست آپ کا پیپر اس میں صحیح آئے گا۔ دعا میں استانش جی کو رکھا کریں ضرور یاد، اور ساتھ ساتھ جو ہے ریلیونٹ گروپس بھی موجود ہیں تو وہاں تک شیئر کریں۔ مزے کی بات پتہ بیٹا کیا ہے، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، اتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں، امپورٹنٹ کوشچن پہلے تو آپ لوگوں کے لیے گیس پیپر پرووائڈ کیے، پھر آپ لوگوں کے لیے 5 ڈے ٹارگیٹ پر کی ٹائم کم ہے جن بچوں کی پریپریشن اچھا یہ آرٹس اور سائنس دونوں کے لیے، کامرس کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، آرٹس والے دیکھ رہے ہیں، کمپلسری اسلامیات لازمی ہوتا ہے، یہاں پر لکھ رہے ہیں بچے، بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے کون سا والا اسلامیات ہے، یہ اسلامیات لازمی ہے اور یہاں پر جو ہے نا اس کا لنک ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ یہ امید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کوئی بھی ریلیونٹ گروپس اگر آپ کے پاس موجود ہیں نا ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، واٹس ایپ گروپس موجود ہیں، آپ کے اسکول کے بچے، آپ کے کلاس میٹس وغیرہ، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی گروپ میں لے کر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، ایڈ ہو جائیں، اگر نہیں ہے ایڈ تو دعا میں رکھیں۔ استاد جی کو یاد، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔